جس طرح سے کہ ہم دن کی روشنی میں اور وقت ضحیٰ سورج کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اس طرح سے آثار دین میں سے حدیث اور تاریخ میں ہم ہرگز واقع غدیر اور حدیث غدیر اور حقیقت غدیر کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود ادھر ادھر سے جو مختلف ملکوں سے اور پھر خود پاکستان سے ابھی چند مہینے پہلے اکوڑا خٹک کی ایک بہت بڑا دینی مرکز ہے جہاں پہ ہزاروں طالب علم مصروف تعظیمیں پڑھ رہے ہیں، وہاں سے ایک ماہنامہ مجلہ نکلتا ہے الحق کے نام سے۔ مجھے انتہائی دکھ ہے، افسوس ہے اور تعجب ہے کہ چند مہینے پہلے اسی ماہنامے کے ایک شمارے میں یہ لکھا گیا کہ حدیث غدیر یا غدیر کی باتیں اس سے متعلقہ تو بہت دور، خود سرے سے اس دنیا میں غدیر نامی جگہ وجود نہیں رکھتی، اس دنیا میں کوئی مقام غدیر ایسی جگہ، کوئی ایسا میدان سرے سے وجود نہیں رکھتا کہ یہ سب کے سب عبداللہ بن سبا کی من گھڑت ایک بات کے ذیل میں اس بات کو گھڑا گیا۔ جب رسد یہ سارا واقعہ مجھے تعجب ہوتا ہے، اتنی بڑی بڑی دستار، اتنے بڑی بڑی پگڑیاں اور امامے سروں کے اوپر سجا کے، کندھوں پہ ردا اور ابار رکھ کے انسان اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے۔ اس لیے میں پہلے مرحلے میں خود غدیر کے جو پہلو اور خود حقیقت غدیر کو جن جن شخصیتوں نے بیان کیا، وقت کی تنگی کے بعد میں کچھ کی طرف اشارے کروں گا جو عام ہمارے ہاں کتابیں ہیں جن سے متعلق سرے سے اہل سنت انکار کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر ذاکرین، خطباء، پڑھنے والے اہل منبر جن کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، جن کے حوالے دیتے ہیں، سرے سے انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ اور حقیقت ہے اکثر ان کتابوں کو خود یا ایران سے شائع کیا جا رہا ہے، یا نجف سے، یا بیروت سے، لبنان سے۔ اہل سنت ناشرین شاید بہت کم ان کتابوں کو شائع کرتے ہیں، جن میں سے سر فہرست جنابی المودت ہے، نور الابصار ہے، مناقب خوارزمی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں، حتیٰ شرح ابن ابی الحدید معتزلی۔ لہٰذا میں کسی بھی ایسی کتاب کا کہ جسے فریق حجت نہ مانتا ہو، میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ اساسی ترین منابع کی چند باتیں تاکہ وہ جوان جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے، اور اس دور میں کہ جب مسلسل ایک یلغار ہے ہر طرف سے، اور خود سب سے بڑی آفاقی حقیقت غدیر جس کا یوں کھلے لفظوں انکار کرنا شروع ہو گئے۔ البتہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، سب سے پہلی مرتبہ جو حدیث غدیر کا انکار کیا وہ ابن حزم الظواہری نے کیا، المتوفی 456 ہجری۔ یہ اندلس سے اس عالم کا تعلق تھا، غرناطہ سے، معذرت کرتبہ سے، اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے، 1.5 لاکھ احادیث کے حافظ ابن حزم الظواہری۔ سب سے پہلی مرتبہ انہوں نے حدیث غدیر کا انکار کیا، اور اس کے بعد ان کی دیکھا دیکھی ابن تیمیہ نے، جو مکتب وہابیت کے بانی ہے، جن کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، پھر انہوں نے ابن حزم کے الفاظ کو دہراتے ہوئے ان کی بات کو حجت مانتے ہوئے جو وجہ بیان کی کہ کیونکہ امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم میں حدیث غدیر کو بیان نہیں کیا، اس کا مطلب یہ حدیث سرے سے صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، غیر معتبر ہے۔ یہ معاصر ہے علامہ حلی کے۔ علامہ حلی کی وفات ہوئی 726 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوئی 728 ہجری میں۔ علامہ حلی کی جو معروف کتاب ہے منہاج الکرامہ، اس کا جواب لکھا ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے نام سے۔ یہ منہاج السنہ جو ان کی باقی تمام 350 کتابوں میں سب سے معروف کتاب ہے ابن تیمیہ کی منہاج السنہ، اس کی 4تھی جلد میں انہوں نے صراحت کے ساتھ واقع غدیر کا انکار کیا۔ البتہ یہ دو عالم، ایک ابن حزم الظواہری اور ایک ابن تیمیہ، ان دو علماء کے علاوہ تاریخ اسلامی میں ان 1400 سالوں میں کسی عالم کو جرأت نہیں ہوئی۔ بہت ساروں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، حسن قرار دیا، اور اکثریت نے اسے حدیث متواتر قرار دیا۔ اور کتنے بڑے بڑے نام
وہ بنیادی ستون جن کے اوپر فرق اسلامی کی عمارتیں استوار ہیں. امام ذہبی المتوفا 748 ہجری، امام حافظ ابن کثیر جیسا بڑا عالم جن کی شناخت کے لیے صرف ان کی تفسیر ابن کثیر کافی ہے، تفسیر القرآن العظیم، المتوفا 774 ہجری. یہ معاصر ہے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ اور حافظ ذہبی یہ دونوں استاد ہیں ابن کثیر کے. ابن کثیر وہ شخصیت کہ جن کی زندگی میں ان کی تمام کتابوں کو اتنی شہرت ملی کہ بار بار چھپ کے ختم ہو رہی تھی. ابن تیمیہ ایک طرف متوفا 728 ہجری جہاں انکار کر رہے ہیں اور جو وجہ بیان کر رہے ہیں سے وجہ نہیں بن سکتی، اگر وقت بچا تو میں کچھ اس بارے میں عرض کروں گا. لیکن یہ دوسری دو بڑی شخصیتیں ہیں، حافظ امام ذہبی 2 لاکھ احادیث کے حافظ، سیر و اعلام النبلاء جیسی شورا آفاق کتاب 30 جلدیں ہیں. پہلی 2 جلدوں میں ختمی مرتبہ سے متعلق انہوں نے آپ کی سیرت کو بیان کیا، تیسری جلد میں خلفائے راشدین، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ سے شروع کرتے ہوئے 6861 صحابہ تابعین محدثین سے متعلق انہوں نے گفتگو کی. اس سیر و اعلام النبلاء کی 8ویں جلد میں حافظ امام ذہبی یہ جملہ لکھتے ہیں کہ حدیث غدیر کا انکار کرنا ایسے ہے جیسے دن کی روشنی میں سورج کا انکار کرنا. حدیث غدیر نہ فقط صحیح ہے، حسن ہے، بلکہ متواتر ہے. اور اس سے پیچھے آپ چلے جائیے عہد ائمہ میں، امام زمانہ کی جو غیبت صغریٰ ہے اس زمانے میں، اس سے پہلے امام علی نقی کی زندگی میں ابن جریر طبری، یہ جو معروف ہمارے پاس کتاب ہے تاریخ طبری، تاریخ کی مشہور ترین کتاب، 224 میں ان کی ولادت ہوئی ابن جریر طبری کی، اور 310 میں ان کی وفات ہوئی. یہ جریر طبری جو بہت بڑا نام ہے، سرے سے امت مسلمہ اس شخصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتی. انہوں نے اپنی باقی کتابوں میں بالعموم اور الگ سے، جسے حافظ ذہبی نے، ابن اثیر نے اور باقی بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا، اور امام جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری تعجب کیا، کہا میں مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے ابن جریر طبری نے ایسی کتاب لکھ کر. 2 ضخیم جلدوں پر مشتمل کتاب الولایہ تحریر کی، جس میں حدیث غدیر کی 75 صحابہ کرام سے صحیح اسناد کو ذکر کرنے کے بعد اس کا تواتر ثابت کیا. اس کے بعد کہا کہ حدیث غدیر ناقابل تردید ہے. یہ بڑی بڑی شخصیتیں، ان کے علاوہ 852 ہجری کی متوفا یعنی وہ سن جس میں وفات ہوئی. یہ بات اہم ہے کہ عہد رسول سے کتنے قریب ہیں. ابن حجر عسقلانی جو جرح و تعدیل اور علوم حدیث اور تفسیر اور تاریخ میں اپنا ثانی عدیل و بدیل اور نظیر نہیں رکھتے، یہ ابن حجر عسقلانی التہذیب التہذیب میں اپنی باقی کتابوں میں مختلف مقامات پر انہوں نے غدیر سے متعلق گفتگو کی، اور انہوں نے بھی غدیر کے تواتر کو بیان کیا. امام احمد ابن حنبل نے اگرچہ حدیث غدیر کے تواتر کو بیان نہیں کیا، 10 لاکھ احادیث کے حافظ امام احمد ابن حنبل ائمہ اربعہ میں سے، اور انہوں نے اپنی مسند کی 4تھی جلد میں حدیث غدیر سے متعلق گفتگو کی اور 16 صحابہ کرام سے حدیث غدیر کو بیان کیا. ابن حجر عسقلانی نے 300 اصحاب سے حدیث غدیر سے متعلق گفتگو کی، نام ذکر نہیں کیے. ہیرا کے مقام پر جو امیر المومنین نے جن اصحاب کو جمع کر کے انہیں حدیث غدیر یاد دلائی اور اعتراف لیا. ابن حجر عسقلانی فتح الباری جیسی ناجل اس کی صحیح بخاری کی شرح، اور پھر کتب سیاہ ستہ، جس طرح سے 4 امام ائمہ اہل تسنن سواد اعظم اور جمہور کے 4 امام شافعی، مالک، حنبل، امام ابو حنیفہ، یہ چاروں امام موسیٰ کاظم کے دور میں سب اکٹھے تھے. اسی طرح سے یہ 6 کی 6 کتابیں مسلم، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور سنن نسائی، یہ 6 کی 6 کتابیں حضرت امام حسن عسکری کے زمانے میں لکھی گئی.
اگرچہ اس سے پہلے حدیث کی کافی کتابیں، مسند ابو یعلا کو دیکھ لیجیے آپ، مصنف ابن عبد الرزاق کو دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ کو دیکھ لیں، یہ بڑی بڑی کتابیں جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، خود امام احمد ابن حنبل، یہ امام اسماعیل بخاری کی بھی استاد ہیں، مسلم بن حجاج کی بھی استاد ہیں. اس سے پہلے احادیث کے لاکھوں 10 لاکھ احادیث حفظ ہیں احمد ابن حنبل، لیکن بخاری میں چند ہزار احادیث ہیں. خود امام اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث میں سے یہ چند ہزار حدیثیں منتخب کی ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ میں نے ساری صحیح احادیث کو جمع کر دیا. اگر ساری کی ساری صحیح احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، پھر ترمذی کا کیا کام ہے، ابن ماجہ کا کیا کام ہے، نسائی کا کیا کام ہے، ابو داؤد کا کیا کام ہے؟ اور اگر صحیح مسلم اور صحیح بخاری معیار ہے تو وہ حدیث جس کے اوپر پورے مکتب اہل تسنن کی امارت استوار ہے، جو شد و مد سے میڈیا کے اوپر، ذرائع ابلاغ کے اوپر بیان کی جاتی ہے کہ انی تارک فیکم شیئین، یعنی ترکت فیکم شیئین، دونوں الفاظ کے ساتھ، کتاب اللہ و سنتی. سیاہ ستہ میں سے کسی ایک کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. اور یہ معروف حدیث جسے آج میڈیا کے اوپر پڑھا جاتا ہے کہ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، سیاہ ستہ بجائے خود کسی ضعیف ترین محدث نے، کسی معمولی سطح کے محدث نے اس کو بیان نہیں کیا، جن کے اوپر ہم اپنی بنیادیں استوار کر رہے ہیں. یہ جو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں ذکر نہیں، اس کا مطلب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. اگرچہ بخاری مسلم نے ذکر نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے 20 محدثین نے بیان کیا. اور انہیں کے ہم پلہ جو دوسری کتابیں ہیں، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3721 عمران بن حسین سے مروی ہے، حسین سواد سے، سین سے نہیں، 3721 نمبر حدیث ترمذی کی، آپ اٹھائیے. حسین، عمران بن حسین کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، ان علی منی وانا منہ. اس کے اوپر ہمارے استاد میر داماد نے جو گفتگو فرمائی، اس منیت کو جو روشن کیا اور اس کی حقیقت کو جو آشکار کیا، اور اتصال کو کہ من اتصالیہ ہے، وقتی میں اس کی طرف کو اشارہ کر سکوں. ان علی منی وانا منہ فمن کنت مولا فعلی مولا. ہاذا کا لفظ نہیں ہے. اس کے بعد 3722 نمبر حدیث جو 2 حساب کے علاوہ خود زید ابن ارقم سے ترمذی میں موجود ہے، وہ یہی حدیث. اس کے بعد آجی ابن ماجہ کی حدیث نمبر 121 اور حدیث نمبر 116. اس کے بعد آ جائیے سنن الکبریٰ میں امام نسائی نے بیان کیا. جلال الدین سیوطی جیسی شخصیت آج اس متمدن، مہذب اور ترقی یافتہ اس دور میں ایسی کتابیں لکھنا انسان کو محال لگتا ہے. تنہا ایک شخصیت جلال الدین سیوطی، جنہوں کوئی علم نہیں چھوڑا اپنے زمانے میں، 500 سے زیادہ کتابیں لکھنے والے، اور صرف حدیث کے اوپر جو کتاب لکھی ہے جامع الحدیث، 1.5 لاکھ حدیث کو پرویا حروف تہجی کے اعتبار سے. آج ہمارے پاس کمپیوٹر موجود ہے، جدید سہولتیں ہیں، بڑے بڑے مؤسسے اور بڑے بڑے تحقیقی ادارے قائم ہیں. 20 سال لگا کے بڑے بڑے علماء کی ٹیمیں مل کے کام کر کے اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی جو انہوں نے کیا. اور 75 بزرگ صحابہ سے اس انداز سے بیان کیا اور لکھنے کے بعد کہا حدیث متواتر، اس میں شک و ریب کی گنجائش نہیں ہے. ان سے گزرتے چونکہ وقت بہت محدود ہے. جس شخصیت نے پاک و ہند میں مکتب اہل تسنن کو تعارف کروایا، خاندان ولی اللہ کے سرپرست اعلیٰ شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ عبد العزیز دہلوی، تحفہ اثنا عشریہ کے مصنف کے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا کی دوسری جلد میں حدیث غریب کی تواتر کو تسلیم کیا ہے. بات نہیں کہ میں بتاؤں، یقیناً آپ جانتے ہیں، آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھ لو.
خبر واحد، خبر متواتر آپ جانتے ہیں، خبر متواتر، حدیث متواتر جس کو رد کرنا ممکن نہیں ہے، جس کا انکار قرآن کے انکار کے مترادف ہے۔ اور اس کے بعد خود انہی کے شاگرد ثناء اللہ پانی پتی جنہوں نے تفسیر مظہری جیسی شورا آفاق تفسیر لکھی، اس کی 4 جلد میں حدیث غدیر کے تواتر کو بیان کیا۔ اس کے بعد اس دور میں اہل حدیث کے سب سے بڑے عالم پوری دنیا میں امام الشیخ عبد الناصر البانی، جن سے بڑا عالم اس وقت پوری اسلامی دنیا میں کسی کو نہیں سمجھا جاتا، جرح و تعدیل میں ان کی بات سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود ان کے شاگردوں کا جو مقام ہے اس وقت کی اسلامی دنیا میں، علم حدیث میں، فرق اسلامی میں، ان کا بیان ہے کہ حدیث غدیر ہر طرح کے تذبذب و تشکیک اور شک و ریب سے ماورا اور بالاتر ہے۔ یہ حدیث غدیر ہماری ذمہ داری ہے، جہاں پہ ہم منقبتیں پڑھیں، اشعار پڑھیں، باقی گفتگو ہو، وہاں اس دور میں جبکہ چاروں طرف سے مکتب تشیع کی بنیادوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور غیر ضروری باتوں میں الجھایا جا رہا ہے، لازم ہے ذمہ دار افراد خود اس طرح کے جلسے منعقد کرنے والے اہتمام کریں۔ خود حدیث غدیر کی سند جو ہے، حدیث غدیر کیا ہے؟ حدیث غدیر روح تشیع ہے، پیغام غدیر جس کے اوپر پورا مکتب تشیع استوار ہے۔ کیسے اس کی عظمت بیان کی، میں حیران ہوتا ہوں۔ ائمہ معصومین 11 امام، بالخصوص امام صادق ابو جعفر یعقوب کلینی جیسی شخصیت نے بیان کیا کہ امام صادق جب مدینہ سے مکہ حج کی طرف تشریف لے کے جاتے تھے، جیسی وادی غدیر میں پہنچتے تھے جو مقام جوفہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ، جیسا امام مسلم بن حجاج نے بیان کیا زید بن ارقم کی روایت سے 2 جلد میں، کہ جیسی امام جعفر صادق علیہ السلام اس میدان غدیر میں داخل ہوتے، سواری سے نیچے اتر آتے اور جوتے اتار دیتے۔ یہ کیا مقام ہے، کیا ہوا غدیر میں، اس کی کتنی عظمت ہے۔ جیسے مجھ سے پہلے عالم بزرگوار بیان کر رہے تھے کہ جو آج کے دن ایک مومن کو کھانا کھلائے، گویا اس نے آدم سے لے کے محمد تک 1,24,000 نبیوں کو اپنا مہمان بنایا۔ کہ روز غدیر کیا ہے، اس کی عظمت کا راز کیا ہے؟ غدیر روح تشیع ہے، غدیر میراث تشیع ہے۔ میں آیات غدیر کے جو لطائف ہیں ان کو بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے، شاید میں اس طرف نہ جا سکوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں اور جوانوں کے لیے خود یہ غدیر، اس کا محل وقوع اور اس کی جو تاریخی ترتیب جسے طبری نے، ابن خلدون نے، مروج الذہب نے، یعقوبی نے، بڑی بڑی دیگر تواریخ نے بیان کیا، میں کچھ اشارے کر دوں تاکہ مسئلے کی اہمیت روشن ہو جائے۔ 10 ہجری یکم ذی القعدہ آدھی رات میں جناب آقا دشتی نے اس کی بہترین کتاب لکھی جو اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، منزلت غدیر کے نام سے، اسے پڑھیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں یا ہندوستان میں، ہمسایہ ملک میں ہم روز غدیر مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، بچوں کو عیدیاں دیتے ہیں، دوسروں کو کھانے کھلاتے ہیں، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دن صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کا دن ہے۔ انتہائی دکھ کا اظہار کیا۔ آقا دشتی جن کا جنازہ آیت اللہ تقی بہجت نے پڑھایا، اور میں نے خود دیکھا نماز جنازہ پڑھا تو گریہ فرما رہے تھے، جنہیں شہید ولایت کہا جاتا ہے۔ آقا دشتی جنہوں نے ساری زندگی صرف ولایت علی اور سیدہ زہرا کی شخصیت پہ قلم اٹھایا۔ یہ منزلت غدیر اردو زبان میں آپ خود اسے دیکھیے، انہوں نے ان حقائق کو جس عمدگی سے بیان کیا۔ 10 ہجری یکم ذی القعدہ کی شب ختمی مرتبہ نماز تہجد میں مصروف ہیں، اور اس عالم میں جبرائیل امین نازل ہوئے، سلام کیا، آقا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے انتہائی اہم پیغام لے کے آیا۔ کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا خدا نے یہ امر کیا کہ یہ پیغام آپ کو خلوت میں دیا جائے۔ اپنی مرتبہ اپنی ایک زوجہ کے حجرے میں تشریف فرماتے، نماز پڑھ رہے تھے، باہر صحن میں آئی۔ امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں یہ بیان کیا کہ قرآن حکیم کی 6236 آیتوں میں سے صرف ایک آیت ہے، آیت بلغ، جو 3 مرتبہ نازل ہوئی۔ سب سے پہلی مرتبہ 10 ہجری یکم ذی القعدہ کی شب میں جب ختمی مرتبہ نماز تہجد میں مصروف تھے، جبرائیل نے یہ پیغام دیا
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ قرآن پڑھتے ہیں، پروردگار قرآن میں جب ختمی مرتبہ سے گفتگو کرتا ہے، کیا لب و لہجہ، کیا انداز ہے. نام نہیں لیا پروردگار کو، نام محمد 4 مرتبہ آیا لیکن خطاب کے طور پہ نہیں، روایت اور ذکر کے طور پہ. جب خطاب کیا، کبھی کہا مزمل، کبھی کہا مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی کہا کمبل کے اوڑھنے والے، کبھی کہا کملی کے اوڑھنے والے، کبھی فرمایا اے حسین زلفوں والے. لیکن جیسے ہی پیغام خدیر کی ابلاغ کی باری آئی، نہ طٰہٰ، نہ یاسین، نہ مزمل، نہ مدثر، مسند سے خطاب کیا، منصب سے. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، پہنچائیے جو آپ پر نازل کیا گیا. وہ کیا تحدید آمیز لہجہ ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. وہ نبی کہ سورہ بارکہ آل عمران اور دوسرے مقامات پر پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کو جو نبوت اور رسالت ملی ہے وہ ختمی مرتبہ کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کی بنیاد پر ملی ہے. 1,24,000 نبیوں کو جس ہستی پر ایمان لانے کی پاداش میں نبوت مل رہی ہے، خود اس ہستی کی نبوت زیر سوال ہے. یہ کام کرو، اگر نہ کیا گویا تم نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا. کیا خیال ہے امت کا؟ اگر پیغمبر سارے دین کی تبلیغ کریں، طہارت سے لے کے دیا تک 56 ابواب فقہ ہیں، اس کے علاوہ معارف، اخلاقیات، دین کے باقی حصص، وہ سب ایک طرف، جو ختمی مرتبہ میں 23 سال مسلسل شب و روز محنتیں کر کے پہنچائے، وہ سب پہنچائے. لیکن اگر یہ ایک بات نہ پہنچائے وہ آپ نے کچھ نہیں پہنچایا. وہ ایک بات کیا ہے؟ جہاں سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ ختمی مرتبہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے آرام کرنا چھوڑ دیا. بہت کم آرام کرتے ہیں، مسجد میں بہت کم رکتے ہیں. یہ 25 دن جو مدینہ میں گزارے حضرت نے، فرماتے تھے شیبت لی سورۃ الہود. حذیفہ نے ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ سورہ ہود کی کس بات نے آپ کو بوڑھا کیا؟ فرمایا یہ جو خدا نے مجھ سے کہا فاستقم کما امرت، اے محمد آپ نے اس طرح سے استقامت دکھانی ہے جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا. مشکل مرحلہ ہے. کیا ہونے جا رہے غدیر میں؟ یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. ہر سال ہم غدیر منائیں لیکن روح غدیر سے اور پیغام غدیر سے ناشنا ہو اور سمجھے کہ آج کا دن صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کا دن ہے اور بس اسی پہ مبارکباد دے کے رخصت ہو جائے. نہ، اس کا مطلب ہم اب بھی غدیر سے کوسوں میل دور ہیں. وہ کون سی بات ہے جس پر ختمی مرتبہ کی ساری نبوت اور رسالت کا دار و مدار ہے؟ 25 دنوں میں ختمی مرتبہ آرام نہیں فرما رہے. بہت کم وقت کے لیے گھر پہ رکتے ہیں، نماز فجر سے شروع کرتے ہیں، ایک ایک صحابی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، سنو میری زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے اور میں اپنی زندگی میں پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں اور تم پر واجب ہے کہ تم اس سفر میں میرے صحیح اور شریک بن جاؤ. اور سنو، اگر تم اس سفر میں میرے ساتھ شامل نہ ہوئے تو تم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی اور تم دشمن خدا اور رسول کہلاؤ گے. 25 دنوں میں ختمی مرتبہ نے مدینے کا ایک گھر نہیں چھوڑا جہاں یہ پیغام نہ پہنچایا ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 ذیقعدہ بروز ہفتہ جب ختمی مرتبہ نے مدینہ چھوڑا تو کم از کم 80,000 افراد پیغمبر کے ساتھ شامل تھے. آپ کے ازواج مطہرات میں سے 2 کا انتقال ہو چکا تھا، 9 بیویاں زندہ تھی، 9 کی 9 اس سفر میں ختمی مرتبہ کے ساتھ ہیں. آپ کے نواز سے حسن حسین، زینب ام کلثوم، آپ کی دختر سیدہ زہرا سب شامل ہیں سوائے امام علی کے. اور یہ کاروان ہفتے کے روز طلوع آفتاب سے پہلے روانہ ہوا اور پھر مسجد شجرہ سے احرام باندھے گئے اور یہ سفر جا رہا ہے. اب راستے کی آبادیوں کو دیکھیے،
سارے سفر میں منزل متعشہ، منزل سیرف، منزل منصرف، منزل قدجت، منزل عرق الزبی، منزل بر الزہران، منزل عصایا، منزل ابوا، جہاں جہاں سے پیغمبر گزر رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں جو 25 دن مدینے میں کیا. کاروان کو روکتے ہیں اس قریے یا بستی کے باہر اور خود اس بستی میں چلے جاتے ہیں، ایک ایک گھر کے دروازے پہ دستک دے کے وہی بات کر رہے ہیں، جہاں تک کہ منزل ابوا جہاں ختمی مرتبہ کی والدہ معظمہ کا مزار تھا، جہاں پیغمبر اس سے پہلے جب بھی جاتے تھے پورا دن گزارتے تھے، لیکن پہلی مرتبہ جب آقا تشریف لے کے گئے چند لمحوں کے لیے اپنی ماں کے مزار پہ رکے، دعا پڑھی اور اس کے بعد چلے گئے، دریا کے اندر چلے گئے. 23,000 افراد کو جیسے یعقوبی نے لکھا ختمی مرتبہ نے ان راستوں سے اپنے ساتھ شامل کیا، اور گزرتے ہوئے جمعہ کے روز غدیر سے گزر ہوا. پیغمبر نے مختصر قیام کیا اور قریبی صحابیوں کو بتایا کہ ہم نے واپسی بھی اس جگہ رکنا ہے، اور 5 ذی الحج بروز منگل ختمی مرتبہ اس عظیم الشان کاروان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. امیر المومنین مدینہ میں موجود نہیں تھے. نجران اور یمن مال امام اور مال خدا خمس و زکات کی جمعآوری کے لیے آپ کو ختمی مرتبہ نے بھیجا تھا. ایک تیز ترین سواری دے کر قاصد کو روانہ کیا اور کہا کہ علی سے کہو کہ فوراً مکہ پہنچے اور حج کی نیت کر لیں. میں نے آپ کا اور اپنا احرام اٹھا لیا، اور جب واپس 5 ذی الحج بروز منگل امیر المومنین ملحق ہوئے پیغمبر کے ساتھ، تو پیغمبر نے پوچھا کہ اے علی آپ کس نیت سے حج کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی نیت کو اللہ کے رسول کی نیت کے تابع قرار دیا، اور خدا سے کہا جو تیرے رسول کی نیت ہے وہ تیرے علی کی نیت ہے. منگل کے روز 5 ذی الحج کو یہ کاروان مکہ میں پہنچا اور 10 دن قیام کیا، یہاں تک کہ 10 دن کے قیام کے بعد 15 ذی الحج کی شام میں حضرت بلال حبشی کو ختمی مرتبہ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ روانہ کیا کہ اعلان کیجئے کل صبح یہ کاروان یہاں مکہ سے ایک خاص مقام کی طرف جائے گا، اور جو افراد اس وقت مکہ میں موجود ہیں سب پر واجب ہے کہ اس سفر میں ہمارے صحیح اور شریک بنے. اور وہی بات دہرائی، اگر کوئی ہمارے ساتھ شامل نہ ہوا اس پر دشمن ہے، وہ دشمن خدا و رسول، اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. یہاں تک کہ ابن خلدون نے لکھا کہ 5,000 افراد جن کا تعلق خود مکہ سے تھا وہ بھی سفر میں شامل ہو گئے. اب خود سوچیں تجسس پوری عروج پر ہے. وہ بات جو ختمی مرتبہ نے مدینہ میں نہیں کی، وہ بات جو راستے کی آبادیوں میں سے کسی مقام پہ نہیں فرمائی، مکہ میں آنے کے بعد ان 10 دنوں میں حتی خطبہ حج میں اشارہ نہیں فرمایا، کون سی بات ہے؟ حس کنجکاوی اور تجسس پوری عروج پر ہے، یہودی سرگرم ہے. جب ختمی مرتبہ میں شدت سے تاکید کی کہ سب نے اس مقام پر جمع ہونا ہے، پھر کیا تک بنتی ہے کہ ہزاروں افراد غدیر کو عبور کر کے چلے جائیں اور ختمی مرتبہ کو پھر برق رفتار سواروں کو روانہ کرنا پڑے کہ پلٹ کر واپس آؤ. منافقین، بہت ساری جماعتیں، بہت بڑے بڑے منافق، حتی یہودی سب سرگرم تھے کہ کسی طرح سے اس اجتماع کو ناکام بنایا جائے، اکٹھے نہ ہونے دیا جائے، لوگ آگے ہزاروں کی تعداد میں نکل جائیں، کم لوگ رہ جائیں. اب سمجھے یہ غدیر کیا ہے. ختمی مرتبہ نے سب کو واپس بلوایا، اور جو پیچھے آہستہ آہستہ آ رہے تھے انتظار کیا یہاں تک کہ تمام افراد جمع ہو جائیں. اور جب سارے افراد اکٹھے ہوئے جن کی تعداد یعقوبی نے، طبری نے، اسد الغابہ نے، میزان الاعتدال اور باقی بڑی بڑی کتابوں نے کم از کم 1,20,000 لکھی ہے. جیسی جمع ہوئے اب ختمی مرتبہ میں یہ خطیبانہ باتیں نہیں، یہ جذباتی، احساساتی اور عاطفی باتیں نہیں ہیں. وزن کریں، میں اس لیے جزیات کو بیان کر رہا ہوں کہ غدیر کیا ہے. غدیر سرمایہ تشیع ہے، غدیر جان تشیع ہے، غدیر وہ اساس ہے جس کے اوپر ہم بلند ہو کے کھڑے ہیں پوری جرأت اور دلیری کے ساتھ. یہ غدیر ہماری پہچان ہے. ختمی مرتبہ پہنچے، صحابہ کرام سب کے سب جمع ہیں. امر فرمایا جلدی سے خاردار جھاڑیوں کو صاف کیا جائے، بیٹھنے کا انتظام کیا جائے. صحابہ متحرک ہو گئے، اب بیٹھے. وقت گزر رہا ہے مسلسل. چکوال کی اس مسجد جمکران میں غدیر سے متعلق گفتگو سننا، جبکہ چھتوں کے اوپر آپ کے سروں کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں اور آپ کرسیوں کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد گھروں کو طرف چلے جائیں گے.
لیکن اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد وہ بھی گھوڑوں کی پشت پر اور ان صحراؤں سے گزرتے ہوئے گرمی کی شدت میں نے روایتوں میں دیکھا ہے صحابہ کرام بار بار وہ جو کپڑا تھا سروں کے اوپر کبھی اس کو سروں پہ رکھتے تھے چونکہ بال منڈوا کے آئے تھے. سورج کی روشنی کی صحرا میں جو شدت ہوتی ہے آپ خود مشاہدہ کیجیے کبھی. لیکن جب نیچے سے گرم ریت اذیت کرتی ہے اس کپڑے کو اٹھا کر نیچے بچھاتے ہیں اس کے اوپر بیٹھتے ہیں پھر کبھی اوپر نیچے کبھی سر پر کبھی نیچے پھر کبھی نیچے سے اٹھا کے سر پہ رکھ رہے ہیں. ایک ایک لمحہ مشکل سے گزر رہا ہے اور ادھر جب انتظار بڑھ رہا ہے تجسس عروج پر ہے. جو قریبی طرف افراد نے کہا یا رسول اللہ بتائیں کیا بات ہے جس لیے آپ نے اتنے بڑے اجتماع کو اس مقام پہ روکا اور جمع کیا. فرمایا اس بیان کے لیے پہلے ممبر چاہیے. ممبر انتظام کرو تاکہ میں اللہ کا وہ اعلان تم تک پہنچاؤں جس پر میری ساری رسالت کا دار و مدار ہے. صحابہ کرام متحرک ہو گئے دائیں بائیں آگے پیچھے چلنے لگے اور کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد پلٹ کے آئے. یا رسول اللہ یہ صحرا ہے حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے ممبر کا انتظام نہیں ہو سکتا. مجھے ممبر چاہیے. جاؤ ممبر انتظام کرو تاکہ میں اللہ کا اہم ترین پیغام تم تک پہنچا سکوں. آیت بلغ تیسری مرتبہ نازل ہو چکی ہے. اللہ کو گوارا نہیں ہے. یہاں تک کہ جب ختم مرتبہ نے دوبارہ فرمایا اب شمع رسالت کے پروانے اصحاب رسول چاروں طرف پھیل کے تپو چھان پھٹک کے بعد تلاشی PCR کے بعد جب پلٹ کے آئے سب نے اپنی عجز ناتوانی اور ذوق کا اعلان کیا. یا رسول اللہ یہ صحرا ہے ریگستان ہے حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے. اس صحرا میں اس ویرانے میں ممبر کیسے بنائے؟ نہ لکڑی ہے نہ اوزار ہے نہ باقی چیزیں ہیں. اگر آپ کا یہاں پر اس مقام پر خطاب کا ارادہ تھا تو ہمیں مدینے بتاتے تاکہ آپ کا ممبر اونٹوں کے اوپر بار کر کے یہاں ساتھ لے آتے. یا کم سے کم آپ نے مکہ میں ہمیں بتایا ہوتا تو ہم آپ کے لیے نیا ممبر تیار کر لیتے. اس صحرا میں اس ریگستان میں اس ویرانے میں ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ جب تمام صحابہ نے اپنے عجز ناتوانی اور کمزوری کا اعتراف کر لیا ختمی مطلب نے فرمایا اچھا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ ہاں نہیں بنا سکتے. کہ پھر یہ کرو یہ جو تمہارے اونٹ ہیں شتر ان کی پشت کے اوپر جو پالان ہیں انہیں نیچے اتارو اور اتارنے کے بعد انہیں اوپر نیچے رکھو. ابن خلدون جیسے متعصب مورخ جس نے بنو امیہ کی شاہ پر تاریخ لکھی ہے اس نے ان پالانوں کی تعداد تک ذکر کی ہے کہ ختمی مرتبہ نے 9 پالان اوپر نیچے رکھوائے ممبر تیار کیا اور پھر اس ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ غدیر ارشاد فرمایا. شاید وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں خود ختمی مرتبہ کے خطبے کے اقتباسات بیان کروں اور وہ راز جو قرآن بیان کر رہے سورہ مائدہ میں کہ یوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. کیوں مایوس ہوا؟ کیا ختمی مرتبہ نے اس سے پہلے کبھی علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ جمہور سواد اعظم کے بڑے بڑے علماء اکابرین مذہب اگر آپ ان سے بات کریں کہ آپ جیسے ختمی مرتبہ کا جانشین مانتے ہیں اس کی وصایت اور جانشینی پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ سارا زور علمی صرف کرنے کے بعد ایک سے زیادہ دلیل دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وہ بھی دلیل نہیں بن سکتی نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. لیکن علماء تشیع میں سے صرف علامہ حلی نے اپنی 20 کتابوں میں سے جو شورا آفاق کتاب لکھی 2000 قرآن و سنت سے 2000 دلائل علی علیہ السلام کی عظمت فضیلت امامت اور ولایت کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی اور کتاب کے اختتام پہ لکھا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور امامت کے دلائل 2000 میں منحصر نہیں ہے. میں تبرکن اور تیمنا لکھ رہا ہوں ذات آخرت کے لیے اور اپنی شفاعت کے انتظام کے لیے.
ورنہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور امامت کے دلائل ماشاءاللہ ہے. ختمی مرتبہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس حقیقت کو بیان کیا وہ علی علیہ السلام کی ولایت ہے. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک 20 سالوں میں مجھے ڈھونڈ کے بتائیے کون سا ایسا موقع ہے کہ جس دن پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا ہو. کبھی اس انداز سے فرمایا کہ جس جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ علی کی عظمت، علی کی عفت و طہارت اور آپ کی عصمت کا اعلان ہے، آپ کی ولایت کا اعلان ہے. کبھی فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کبھی فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، فرق ہے کہ میرے ایک بات کو نبی نہیں آئے گا. کبھی فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں اور معرفت خدا میں غرق ہے. اور کبھی کبھی تو جب انسان اس زاویہ دین سے ختمی مرتبہ کی سیرت کا مشاہدہ اور مطالعہ کرتا ہے اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے. تو پھر پروردگار اگر 20 سال مسلسل علی کی ولایت بیان کی تو اب کون سی بات ہے جو خدا فرما رہا ہے بلغ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ؟ کیا پیغمبر پلٹ کے نہیں کہہ سکتے پروردگار میں نے تو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اس کام کو انجام دیا؟ نہیں. غدیر میں ایسا کیا ہوا؟ اگر صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت پر دین میں مکمل ہونا ہوتا تو 20 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں ہو جاتا. کیا اس سے پہلے کبھی پیغمبر نے علی کے لیے نہیں فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا؟ صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، سورہ مائدہ کی اس معروف اور مشہور آیت کے ضمن میں لکھا جیسے یہ آیت آئی پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ تو پہلے بھی کہا ہے. غدیر میں ایسا کیا ہوا جس سے کافر مایوس ہوا، جس سے دین مکمل ہوا، جس سے نعمت تمام ہوئی؟ یہ کون سی نعمت ہے جو تمام ہوئی؟ جس سے اللہ راضی ہوا اور جس کے بعد خدا نے فرمایا کہ آج کے دن اليوم یئس الذین کفروا، کافر مایوس ہو گیا. فلا تخشوہم، اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرنا، واخشون، مجھ سے ڈرو. یہ میرے محترم میزبان جو تشریف فرما میرے سامنے، اگر جب آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو رہے ہوں تو راستے میں آپ کی گلی میں داخل ہوں اور جو ہمارے ساتھ گاڑی چلانے والے اگر ان سے کچھ کسی مومن کی گاڑی کو لگ جائے یا کسی بچے کے ساتھ جوان کے ساتھ وہ گاڑی ٹکرا جائے تو مومن غصے میں آ جائے کہ کیسے طالب علم یا کیسے عالم ہے، ان کو گاڑی چلانے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمارے بچے کو زخمی کر دیا اب چلے جائیں، ہم نے آپ سے کچھ نہیں سننا ورنہ آئندہ کبھی یہاں آئیے گا، اور کبھی آئے تو آپ کی خیر نہیں، ہم گھبرا جائیں، ڈر جائیں، پلٹ جائیں. اور جب پلٹنے لگے تو ہمارے میزبان آگے بڑھے کہ نہ پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں. یہ سارے کے سارے میرے دوست ہیں، یہ سارے میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، یہ اہل محلہ ہیں. میں آپ کو ضمانت جاری کر رہا ہوں ان میں سے کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. آپ کا جب جی چاہے آئیے، جب بلائیں آپ آئیے. آپ کو ان میں سے کسی ایک سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ سے ڈرے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف مجھ سے ڈرے. اور میں پریشان ہو جاؤں کہ کیسی ضمانت ہے کہ سب کی نسبت کہہ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَخْشَوْن، مجھ سے ڈرے. کیا بات ہے؟ یہ بات روح غدیر ہے. اگر ہم آیت کے اس حصے کو چھوڑیں گے کبھی حقیقت غدیر کا ادراک نہیں کر سکتے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں پروردگار؟ یہ اتمام نعمت سے کیا مراد ہے؟ علی کی ولایت کے اعلان پر دین مکمل ہوگا تو 1000 مرتبہ پہلے اعلان ہوا، پہلے ہو جائے. پہلے کافر کیوں مایوس نہیں ہوا؟ کیا ہوا غدیر میں؟ اس سے پہلے کہ میں بیان کروں میں خود ختمی مرتبہ کا یہ حکیمانہ طرز عمل میں چاہتا ہوں کہ بچوں اور جوانوں تک پہنچے. میں نے بہت دیر سے آپ کو تھکایا. ایک جملہ عرض کرتا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے، روز عید ہے اور جس طرح سے ہمارے عزیز بھائی فرما رہے تھے کہ عید کا دن جشن پڑھا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے، اچھی بات تھی. اسی سے میں ایک بات عرض کروں اور اسے ہدیہ لے جائیے.
ختمی مرتبہ جب ممبر تیار ہوا، 9 پالان اوپر نیچے رکھے گئے، اس سے پہلے کہ خطبہ دے، میں آپ تمام مومنین جو مسجد جمکرہ کے اس احاطے میں تشریف فرما ہیں، آپ سب کے ساتھ مل کر دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ کی رحمت اور اللہ کے جمال کے مظہر تام ہیں، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، آپ خود اپنے صحابہ کو درس دیتے کہ خلقتم للمیسرین، تم دوسروں کی آسانیاں پیدا کرنے والے بنائے گئے ہو، دوسروں کی پرابلمز کریٹر نہ بنو۔ اے رسول اللہ، اگر آپ نے یہی اعلان کرنا تھا، اگر آپ نے یہی منبر بنانا تھا جو بعد میں خود بنوایا، تو پہلے جیسی پہنچے تھے بنوا لیتے۔ یہ اس چلچلاتی دھوپ میں ہو، میں باقی تمام مراحل کو چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک جملہ بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، اور پھر جب کبھی توفیق حاصل ہو تو یہاں سے بات چھوڑ رہے پھر آگے لے کے چلیں گے، اور ختمی مرتبہ کے اس خطبے کو بیان کریں گے، وہ بات جس سے دین مکمل ہوا، جس سے نعمت تمام ہوئی، جس سے اللہ راضی ہوا، جس سے کافر مایوس ہوا، جو بات روح غدیر ہے، جسے عام طور پر ہماری محافل میں نظر انداز کیا جاتا ہے، لیکن بس میں اب سینے میں سکت بھی نہیں، اسی جملے پہ رک کے بات کو تمام کر رہا ہوں، دست ادب جوڑ کر روح رسول سے سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہ منبر خود بنانا تھا تو جیسی پہنچے تھے بنوا لیتے، تاکہ اتنی دیر شب رسالت کے پروانے آپ کے ساتھی اور صحابی اس تکلیف اور مشکل سے دوچار نہ ہوتے، اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا، یہ گرمی کی شدت، یہ تپتی ہوئی ریت، یہ تیز لو اور دھوپ، کیوں اتنے گھنٹوں سے اپنے عزیزوں کو بٹھایا جبکہ اپنے خود منبر بنانا تھا؟ تو ختمی مرتبت حکیم امت اسلامی، عقل کل اور مجسم عقل، سراپا عقل، ختمی مرتبت نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھایا اور پیغام دیا کہ قیامت تک آنے والے باشعور اور بابصیرت لوگوں سمجھ لو، جان لو، پہچان لو، یہ میرے صحابہ بہت عزیز، یہ میرے صحابہ بہت محترم، ان کا بہت مقام ہے، ان کی عزت اور احترام ہے، ان کے وجود سے اسلام کو تقویت ملی، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی، انہوں نے جنگیں لڑی، لیکن ان کی ساری قربانیاں اور سارا احترام اور عزت و آبرو سب ایک طرف، لیکن آج قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کی بات ہو رہی ہے، اور قیادت و سیادت اور امامت اور رہبری کے لیے صلاحیت، استعداد، لیاقت اور قابلیت شرط ہے۔ یہ تمام افراد اپنے تمام تر عزت و احترام و مقام کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میرے بغیر ایک منبر کا انتظام کر سکیں۔ تو جو افراد میرے بغیر ایک منبر کا انتظام نہیں کر سکتے، وہ صاحب منبر کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں؟ منبر بھی میں بناؤں گا، صاحب منبر کا اعلان بھی میں کروں گا، اور اس کے بعد حضرت نے وہ خطبہ دیا، وہ الہی خطبہ، وہ آفاقی خطبہ۔ اگر پروردگار نے کبھی توفیق دی، میں یہیں سے بھی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ سب تمہید تھی، جو پیغام غدیر ہے وہ بھی باقی، لیکن میں آپ سے شرمندہ ہوا کہ کمی کے باعث اپنی بات کو مکمل نہیں کر سکتا۔ پروردگار آپ تمام حاضرین پر اور جن دوستوں نے اس خوبصورت اور نورانی محفل کا انتظام کیا، آج کے دن کے صدقے میں آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے اور ہمارے سینوں کو نور ولایت محمد و آل محمد سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔